بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امراض جسمانی کی اس محفل اور اس نشست میں آج کا وظیفہ اور عمل ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہے، اس کی وجوہات اور علامات کیا ہیں، اور یہ کیوں کر ہوتا ہے۔ اس مادیت کے دور میں ہر بندہ تو نہیں لیکن ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ نیند کی کمی، حسد، احساس کمتری، بغض بھی اس کی علامات اور وجوہات ہیں۔ اپنی تقدیر اور قسمت اور مقدر سے بڑھ کر چاہنا اور اس مادیت کی دوڑ میں دوسروں کو اپنے سے آگے دیکھ کر احساس کمتری کا بندہ جب شکار ہوتا ہے تو وہ ہر اچھے اور برے کے اندر تمیز بھول جاتا ہے، اور جب وہ فعل کر بیٹھتا ہے تو پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ میں نے کہیں برا تو نہیں کر لیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو۔ ہم اپنے قسمت اور نصیب اور مقدر سے زیادہ کی چاہت رکھتے ہیں، اور محنت، کوشش اور دن رات کی سوچ و فکر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو دوسروں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تو ایک دن ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں، اور دوسرے صدقہ اور خیرات اور لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک، جائیداد، ملیں، فیکٹریاں۔ تو بندہ جب یہ سوچتا ہے تو پھر اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ صبح اٹھ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین کلمات، یہ تین جملے کہہ لے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جانا، اور اسلام کے دین اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو جانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جانا۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب بندہ ان کلمات پہ کو غور سے، توجہ سے کیا کرتا، پڑھتا ہے، تو وہ ان مادی بیماریوں سے بھی اور مشکلات سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال اس دور کی بیماری وقتی طور آج تک ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈاکٹر حکیم طبیب وقتی گولیاں تو دے دیتے ہیں نیند اور سکون کی، لیکن جب ان کی لمٹ، ان کی ڈیوریشن پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کون سی گولی لائیں گے؟ ایک ہی بات ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری آ جائے تو تازہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ میں تو سب سے بڑا ڈپریشن کا شکار اسی چیز کو مانتا ہوں۔ علاج یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، تو تمام بیماریوں سے، سوچوں سے، فکروں سے من جعل ہموما ہما واحدا، جس نے تمام ہم اور غم کو ایک ہی ہم بنا لیا، ایک ہی غم بنا لیا، ایک ہی فکر بنا لی، وہ غم آخرت، ہم آخرت، تو اس سے سارے غم و فکر اور پریشانی اور ڈپریشن ساری نیندیں پر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ڈپریشن کے مریض کے لیے نیند کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی نیند کو پورا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی نیند کے ذریعے سے انسان کو سکون عطا کرتا ہے، اس کے دماغ کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال جب ایسی کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو ذکر و فکر میں محو ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے نجات دے لے لگا۔ اور نیند کی کمی کو پورا کریں۔ یا رقیب و یا حفیظ و یا حی و یا قیوم و، ان چار الفاظ کو، ان چار اسماء کو، یا رقیب و یا حفیظ و یا حی و یا قیوم و، 1000 کی تعداد، 1300 کی تعداد، 1700 کی تعداد، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 500 بار تو لازمی پڑھے نا۔
اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں تو 5 نمازیں 500 تو ہو ہی جائے گی۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہاں بھی پڑھ لے، جو اشراق پڑھتا ہے اس وقت بھی پڑھ لے، جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس وقت بھی پڑھ لے، جو ابابین کی نماز پڑھتا ہے اس وقت بھی پڑھ لے، یہ آٹومیٹکلی 900 بار ہو جائے گی۔ لیکن جو فرائض مکتوبہ فرض نمازیں ہی نہیں پڑھتا تو ان کے لیے تہجد، اشراق، چاشت، ابابین یہ نمازیں کہاں نصیب ہوں گی۔ تو یا حیو یا قیوم، یا رقیبو یا حفیظو، اس کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات دے لے گا۔ نہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ، اور چوتھا کلمہ جس نے دن میں 100 بار پڑھ لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے 100 غلام یا 1000 غلام کو آزاد کیا۔ صدقہ اور خیرات کے بعد بندے کو جو خوشی، جو اطمینان قلب اور جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ ان دوائیوں میں نہیں ہے، وہ ان مادیت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رقیب و یا حفیظ ہو، یا حی و یا قیوم ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ایک عظیم الشان حیثیت کا مالک ہے، جس میں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر یہ سارے کلمات اسماء شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مادیت اور روحانیت کی بیماری سے اللہ نجات دلائے اور اپنا سکون قلبی اور دماغی اور اپنا قرب خاص عطا کرے۔